अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक से होंगे। अल्लाह ताला की रहमत आप पर उतर रही होगी। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और इंटरेस्टिंग दुआ के बारे में बात करूँगी। ये दुआ मुझे मिली, असल में हुआ यूँ कि मैं नबियों की सीरत पढ़ रही थी, सहाबा कराम के बारे में पढ़ रही थी और फिर मुझे मिला ये दुआ। ओए होए होए, सुबहान अल्लाह। मतलब कि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा मुझे लगा कि कितनी ज़्यादा पावरफुल दुआ है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, सहाबा कराम जो जब इस दुआ को पढ़ते थे तो उनका एटीट्यूड ये था, मतलब इतने ज़्यादा तवक्कुल, इतने यकीन से पढ़ते थे कि अगर वो पहाड़ के ऊपर खड़े होकर इस दुआ को पढ़े ना तो उन्हें यकीन होता था कि पहाड़ फट जाएगा। सुबहान अल्लाह। आप समझ रहे हो मतलब दुआ कितनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ताकतवर ये दुआ है। और इसके बाद में मैं पढ़ ही रही थी कि साथ साथ में मुझे जुनैद जमशेद का एक बयान मिल गया, वो भी इसी दुआ पर था, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और कहीं मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज मिले। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी दुआएं कबूल होने लग जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है। हम कहीं ना जाके अगर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही अगर अब एग्जामिन करने लग जाते हैं, अल्लाह के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, पता करने लग जाते हैं, तो आप ये समझ जाओ आप अल्लाह के ही 99 नामों में ही खो जाओगे। अल्लाह ताला के 99 नाम जिसको अस्माउल हुस्ना कहते हैं, आप जब उसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा मीनिंग के साथ, थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ, जब आपको पता लगेगा कि अल्लाह ताला के नामों में कितनी ज़्यादा ताकत है। अल्लाह के नामों में वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जो हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं और हमें मिल नहीं रहा। और ये इसके साथ साथ जन्नत, और जन्नत में भी सबसे अव्वल दर्जे का जो है जन्नतुल फिरदौस, वो कमाने का रास्ता क्या है। आप जब अल्लाह के नामों को टटोलोगे तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह ताला का जो रहमत वाले जो नाम है वो अल्लाह ताला के गुस्से वाले नाम पे ज़्यादा है। मतलब आप समझ रहे हो, अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह के गुस्से से ज़्यादा ऊपर है। सुबहान अल्लाह। हमें अगर कोई तकलीफ़ दे तो हमें 2 बार 4 बार 10 बार कितनी बार भी अगर इंसान हमें कोई तकलीफ़ दे तो एक वक्त बाद हम उसको माफ़ी नहीं करेंगे, एक वक्त बाद हम उसके लिए रहम हमारे दिल से निकल जाएगा। हमें लगेगा ये तो वैसे ही इंसान है, हम बस अब बस हो गई, अब इसे नहीं माफ़ कर सकते, अब इसे हम अपनी रहमत नहीं दिखा सकते, इसको इस पर हम रहम नहीं करेंगे, अब उसके साथ जो हो जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला के साथ ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा तू जितनी बार भी गुनाह करे, आकर बस तू मुझसे एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले, मैं तेरी सारी गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। क्योंकि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना वो हमसे कहीं अच्छा, कहीं ज़्यादा और कहीं ज़्यादा रहमतों वाली ज़ात है अल्लाह की। कहीं अल्लाह ताला अलग तरीके से सोचते हैं, हमारे जैसे नहीं सोचता। आप ये देखें कि ज़मीन गुस्से में है, पानी गुस्से में है, क्योंकि ज़मीन हर वक्त देख रही है कि बंदा उसी के ऊपर चल के इतनी गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है और उसे शर्म भी नहीं आ रही। पानी भी ये बात देख रही होती है कि बंदों को अल्लाह ताला कितने सारे नेमतों से नवाजते हैं और बंदा गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, ये रुकता ही नहीं है, इसे शर्म ही नहीं है, इसे अल्लाह का खौफ ही नहीं रहा है। तो ये आप ये देख लें कि ये ज़मीन और पानी हर वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहते हैं कि यार अब तू मुझे एक हुक्म दे। ज़मीन कहती है कि यार अब तू मुझे हुक्म दे, मैं फट जाऊँ, ये सारे मेरे अंदर समा जाएंगे जो तेरी नाफरमानियाँ करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा गुस्से में है ज़मीन, आप ये समझ पा रहे हो। पानी पानी अल्लाह ताला से दुआ कर रही होती है कि यार अब तू मुझे बता, मैं सैलाब बन के जाके इनको बहा ले जाऊंगा, ये रहेंगे ही नहीं कि अब तेरी नाफरमानी करेंगे। बट अल्लाह ताला इन सबको कहते हैं कि रुक जाओ, तुम कौन होते हो इनको इन पे गुस्सा करने वाले, इन्हें अजाब देने वाले। मैं अपनी बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कब तौबा करेंगे, कब इस्तगफार करेंगे, मेरी तरफ कब पलटेंगे और मैं ये एक बार मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले और मैं इन्हें माफ़ कर दूँ। तो ये है हमारी अल्लाह ताला की शान और शौकत वाली ज़ात, जिसे हमने हमने कभी सोचा ही नहीं। हम बस लोगों को देखते हैं, लोगों के बारे में खूब जानना चाहते हैं, अपने दोस्तों के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, हर किसी के बारे में हमें जानना है, हर कुछ जानना है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी रब की ज़ात, जिसे हमने आज तक जानने में ना कभी कुछ सोचा, ना कहीं कोई एफर्ट किया, हमें पड़ी ही नहीं है। और जबकि किसी भी दिन मौत आ सकती है, किसी भी दिन कोई भी रात हमारा कब्र की रात हो सकती है। हम डेली अपने बेड पे जाके सो रहे हैं आराम से, हम भूल जाते हैं कि पता नहीं सुबह कल हो भी कि ना हो। मौत को एक वक्त नहीं याद करते हैं, लेकिन दुनियावी चीज़ों से हमें बहुत प्यार है, हम हर वक्त दुनिया 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 करते रहते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर मेरा बंदा तू मुझसे दुनिया भी मांग रहा है ना तो मैं तुझे दुनिया भी दे दूंगा। लेकिन काफिर और मोमिन में मैं आपको बताऊं एक फ़र्क है कि जो काफिर है ना वो अल्लाह से सिर्फ दुनिया के बारे में डिमांड कर रहा होता है, वो सिर्फ दुनिया मांगता है।
اور جو مومن ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی کامیابی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے. یہی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 201 میں ربنا آتا ہے نا، جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں ہم یہی پڑھتے ہیں ربنا آتا ہے نا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیونکہ جو مومن ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگ رہا ہوتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی کنسرن مجھ سے دکھاتا ہے تو میں اسے بہت نوازتا ہوں، میں اسے اتنا نوازتا ہوں کہ اس کی سوچ ہے، وہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کو کیا کیا مل جائے گا. لیکن اگر وہ صرف دنیا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں اسے دنیا میں وہ چیز جو اسے چاہیے، اور اس کے بعد آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا ہے. اوہ ہو سبحان اللہ. جب میں نے یہ آیت قرآن سورہ بقرہ میں پڑھا اس کا ٹرانسلیشن تو مجھے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا میں بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے دعا مانگو کہ صرف دنیا ہی کنسرن نہ ہونی چاہیے. تو گائز کہنے کا میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، ہمیں آخرت کا بھی سوچنا ہے. اور جس دن ہماری پرائرٹی لسٹ میں آخرت آ گئی نا نمبر 1 پہ اور دنیا سیکنڈ پہ، آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی دعائیں ویسی ہی قبول ہونے لگ جائے گی. جس دن آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کا سجدہ کر لیتے ہو نا، جیسے ہر وقت ہم جاتے ہیں کچھ نہ کچھ مانگنے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، گناہ نہیں، اللہ خود کہتے ہیں کہ مانگو. لیکن جس دن کبھی ہم نے ایک سجدہ ایسا بھی نہیں کیا کہ ہم صرف اپنے رب کو محبت کا سجدہ کر رہے ہیں، شکرانے کی سجدہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے، بس اللہ کو شکر کرنا ہماری نیت ہے. تو جس دن بھی ہم ایسا کر لیں گے آپ یہ سمجھ جاؤ کہ دعا آپ کی زبان پہ آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کن فرما دیں گے. ہماری دعا پوری مانگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے دیں گے، ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی ہماری جھولی بھر دی جائے گی. سبحان اللہ. تو ویسے ہی ایک دعا یہ پاورفل ہے جو میں آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں. آپ اسے سنیں، اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اسے بہت زیادہ یقین کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں اس کو صبح اور شام پڑھنا ہے اس دعا کو، اور یہ دعا بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دعا مطلب پورا پیکیج ہے. تو آپ سنیں یہ بیان ذرا، اور اس کے بعد دعا دیکھیں اسکرین پر آ رہی ہے، اور پھر اسے پریکٹس کریں گے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جو دن میں اگر کوئی 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھ لے پورے دن کے لیے، اور یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا کوئی امتی اگر دھیان کے بغیر بھی پڑھے گا اللہ سارا دن اس کے ساتھ ہو جائیں گے. حسبی اللہ، میرا اللہ میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو امپاسبل ہے. ہمیں بس لگ رہا ہوتا ہے امپاسبل، ہمارے دماغ کا کھیل ہے. اللہ کے نزدیک کچھ امپاسبل نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں امپاسبل لگتی ہے اور تم مجھ سے مانگو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بندے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تم دعا کیوں نہیں کرتے، تم مجھ سے وہ چیزیں کیوں نہیں مانگتے جو تمہیں امپاسبل لگتی ہے، جو تمہیں لگتی ہے تمہارے لیے نہیں ہو پائے گی، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ چیز آ کے تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتے. آپ سمجھ رہے ہو. اور ہم کیا ہیں کہ اپنی ہی صلاحیت کے اکارڈنگ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یہ چیز تو نہیں ملے گی، یہ میرے لیے نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے نا ہم اپنے لیے کچھ اچھا سوچ نہیں پاتے ہیں. لیکن جب آپ دعاؤں کی دنیا میں گھسو گے نا، جیسے کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا اتنی ساری نبی کی دعائیں، سنت دعائیں، پھر کچھ قرآنک دعائیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، پھر اس کا آپ تفسیر پڑھو گے، اس کے اندر ذرا گھسو گے، دیکھو گے کہ کیا میننگ ہے، کیا چیز نکل کے آئے گی، آپ حیران رہ جاؤ گے. آپ کو لگے گا کہ او ہو سبحان اللہ یہ چیز ہے. مطلب اللہ تعالیٰ یہ تک مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں جہاں تک آپ کی سوچ نہیں جائے گی نا، اللہ تعالیٰ وہاں تک دعا اللہ نے رکھا ہے سنت میں اور قرآن میں. وہاں تک اللہ نے کہا ہے کہ مانگو، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنے ہائی لیول پہ اپنی زندگی اچھی جئیں اور ساتھ ساتھ میں آخرت بھی ہمیں مل جائے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے تو بنایا ہے، جنت، دنیا کی ساری عزائشیں، یہ کس کے لیے؟ اللہ کو تو ان سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے دعائیں بھی رکھی ہیں. میں آپ کو اپنی ساری ویڈیو میں ایک امپورٹنٹ دعا لے کر آتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں. آپ میرے اور بھی پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں، اس میں بھی بہت امپورٹنٹ دعا میں نے بتائی ہوئی، اور میں کوشش کرتی رہوں گی کہ آگے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ساری اوتھینٹک سنت کی دعائیں، قرآن کی دعائیں، امپورٹنٹ وظیفہ وہ سب شیئر کروں. کیونکہ جب میں اسے پڑھتی ہوں مجھے فیل ہوتا ہے کہ او ہو سبحان اللہ، واقعی اللہ نے تو بہت کچھ دے دیا ہے ہمیں، سب کچھ ہے قرآن میں، سب کچھ ہے حدیث میں، اور یہ دعائیں وہاں تک ہیں جہاں تک ہم سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں. اچھے پڑوسی تک کی دعا ہے، اللہ نے کہا ہے مانگو. اچھے لائف سٹائل کی دعا مانگو، بڑے گھر کی دعا مانگو، بڑی گاڑی کی دعا مانگو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شہرت کی بھی دعا مانگو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف دنیا ہی تمہارا کنسرن
نہ ہو، ساتھ ساتھ میں آخرت کی بھی کامیابی مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنا ہے، ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہیں اور گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں استغفار بھی کرتے کنٹینیو رکھنا ہے، استغفار بھی کرتے رہنا ہے، توبہ بھی کرتے رہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے بعد آپ کا ایمان اور تقویٰ جب بلند ہوتا ہے، پھر آپ جب دعا کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا سجدہ ضرور کیا کریں۔ دیکھیں، ایک سجدہ ایسا ضرور کریں جس میں آپ کی نیت ہو کہ یا رب یہ سجدہ صرف میں تیری محبت میں کر رہا ہوں، بیکاز یا رب آئی لو یو سو مچ۔ آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ سے ایسا کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا ہوگا۔ یہ تو آپ کو کنسرن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی جا کے اپنی محبت کا اظہار کی جائے، نہیں، آپ یہ کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زبان میں اس پہ آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سیٹ کر دیں گے، دعائیں ساری آپ کی ویسی قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کی یہ ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو، اور جو دعا میں نے بتائی ہے اسے پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے کے بعد آپ آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ یہ تو بہت کم ٹائم میں آپ کو رزلٹ دے دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر امپاسبل چیز اللہ تعالیٰ پاسبل کر دیں گے اپنے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلے پھر اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دعاؤں کو آگے شیئر کریں، کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، تو یہ ضرور کریں۔ اور پھر ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی آیت کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، جزاک اللہ خیرن۔